دوستوں، اتحاد میں ہمیں بہت سے ایسے شہر دیکھنے کو ملیں گے جو پہلے تو زمین کے اوپر تھے لیکن آج وہ سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ پاولو بیٹری ایک ایسا شہر ہے جو گریس کے سمندر میں پچھلے 5000 سالوں سے پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زمین میں جیوگرافک تبدیلیاں ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں اوشنز کا پانی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ یہ بات کہنا غلط نہ ہوگا کہ آنے والے کچھ سالوں میں دنیا کے کئی چھوٹے بڑے شہر پورے کے پورے پانی کے اندر ہوں گے۔ اس بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کون سے شہر کتنے اور کب پانی میں ڈوبیں گے۔ آج وارمنگ کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہماری زمین کا اوسط درجہ حرارت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ سال 1880 سے لے کر آج 2022 تک ہماری زمین کا درجہ حرارت 1.4 ڈگری سیلسیس تک بڑھ گیا ہے۔ اگر پچھلے 20 سالوں کی بات کی جائے تو ہر سال پچھلے والے سال سے زیادہ گرم ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ گلوبل ہو رہی ہے اور دنیا بھر میں موجود برف کے گلیشیئرز آہستہ آہستہ پگھل رہے ہیں جس کی وجہ سے اوشنز کا لیول بڑھ رہا ہے۔ فوسل فیولز انسان کے ہاتھ لگنے کے بعد سے کے لیول میں خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ سال 1900 سے لے کر 2000 تک اوشین میں 19 سینٹی میٹرز کا اضافہ دیکھا گیا ہے، جو پچھلے 100 سالوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اس سے زیادہ بری خبر یہ ہے کہ اگر سال 2000 سے لے کر آج تک صرف ان 22 سالوں کی بات کی جائے تو اوشنز کا لیول پچھلے 100 سالوں کے مقابلے میں دوگنی سپیڈ سے بڑھ رہا ہے۔ اگر اسی سپیڈ سے گلوبل وارمنگ ہوتی رہی اور گلیشیئرز میلٹ ہوتے رہے تو سال 2100 تک ہمارے سمندروں کا لیول 2.5 میٹرز تک بڑھ جائے گا، اور یہ واقعی ہی ایک خطرناک سچویشن ہے۔ یعنی سال 2100 تک وہ شہر جو بالکل سمندر کے ساتھ ہیں اور جن کی ایلیویشن بھی صرف 2.5 میٹر اس سے بھی کم ہے، وہ آدھے سے بھی زیادہ سمندر کے اندر ہوں گی۔ جیسا کہ بینکاک جو تھائی لینڈ کا کیپٹل ہے، یہاں کی زیادہ سے زیادہ اونچائی گولف تھائی لینڈ سے صرف 1.5 میٹر اونچی ہے، لہذا سال 2100 تک بینکاک آدھے سے زیادہ پانی میں ڈوبا ہوگا۔ بنگلہ دیش کے کیپٹل ڈھاکہ میں بوری گنگا ریور کے کنارے اچھی خاصی آبادی پانی کے اندر ہوگی۔ آذربائیجان کی بات کی جائے تو باکو کا زیادہ تر ایریا پانی کے اندر ہوگا۔ سنگاپور کے آؤٹ سکٹس میں بنے کئی پروجیکٹس ڈوب جائیں گے جس میں سنگاپور پورٹ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اگر نیدرلینڈز کی بات کی جائے تو ایمسٹر ڈیم اور روٹر ڈیم سمیت قریب آدھے سے زیادہ ملک پانی کے نیچے ہوگا۔ مالدیوز میں موجود سارے ایرولڈز پانی کی نظر ہو جائیں گے، یعنی قریب 1.5 ارب لوگوں کو اپنے مقامات کو چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہونا پڑے گا۔ یہ تو ہم نے صرف اس سچویشن کی بات کی جب سمندروں کے پانی کا لیول 2.5 میٹر تک بڑھ جائے گا، لیکن اگر دنیا میں موجود تمام گلیشیئرز پگھل گئے تو کیا ہوگا؟ ایک اندازے کے مطابق اگر گلیشیئرز اسی سپیڈ سے پگھلتے رہے تو 5000 سالوں کے بعد پورا گرین لینڈ، آرکٹک اوشن، آئس لینڈ اور تمام گلیشیئرز پگھل جائیں گے، اور ان کی وجہ سے ہمارے سمندروں کے پانی کا لیول 70 میٹر تک بڑھ جائے گا۔ ضروری نہیں کہ یہ نوبت 5000 سالوں کے بعد ہی آئے۔ جس تیزی سے دن بدن گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے اور آب و ہوا خراب ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ یہ نوبت 2000 سالوں میں ہی آ جائے گی۔ اس وقت ہماری زمین کیسی دکھائی دے گی؟ اور سب سے بڑھ کر ہمارے سب کانٹیننٹ میں موجود انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کون سے شہر پانی کے اندر کی داستان بن کر رہ جائیں گے؟ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بے آف بنگال سے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ قریب پورا کا پورا بنگلہ دیش بے آف بنگال کی لپیٹ میں ہوگا۔ اگر اس کے کیپٹل ڈھاکہ کی بات کی جائے تو یہ 30 میٹر 100 فٹ گہرے پانی کے اندر ڈوب چکا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے کئی حصوں پر بھی پانی اپنا قبضہ کر لے گا۔ کولکتہ سے لے کر مالٹا اور پٹنہ سمیت مظفر پور تک یہ سارا ریجن سمندر کے نیچے ہوگا۔ بے آف بنگال کا کوسٹ جو آج بنگلہ دیش اور انڈیا پہ لگتا ہے،
70 मीटर्स पानी पड़ने के बाद वो नेपाल और भूटान का कोस्ट कहलाया जाएगा। इसी तरह जहां अभी ईस्ट इंडियन कोस्ट है वो 50 किलोमीटर तक पानी के अंदर होगा, जिसकी वजह से यहां पर ज्यादा आबादी वाले शहर बुरी तरह से मुतासिर होंगे। अगर हम सिर्फ चेन्नई की बात करें तो ये 200 फुट पानी के अंदर होगा। 1959 में बनाई गई LIC बिल्डिंग, जो एक वक्त इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग पानी के अंदर होगी। चेन्नई से होते हुए पानी का लेवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे जा लगेगा। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे नजर दौड़ाई जाए तो 70 मीटर्स पानी बढ़ने के बाद नॉर्थ और साउथ गोवा के तमाम 20 रिजोर्ट्स मलिया मैट हो जाएंगे। न ही मुंबई बचेगा और न ही न्यू मुंबई, क्योंकि ये पूरा इलाका गुजरात के बॉर्डर तक 54 मीटर्स यानी 177 फुट गहरे पानी में डूब चुका होगा। यानी मुंबई का लोधा ट्रम्प टावर अगर तब तक बच गया होगा तो उसके 59 फ्लोर तक पानी का राज होगा। अगर गुजरात की बात की जाए तो यकीनन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गुजरात एक आइलैंड बन चुका होगा और ये तेजी से बढ़ने वाला पानी गुजरात को इंडिया से अलग कर देगा। अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हैरत अंगेज तौर पे पाकिस्तान का पूरा सूबा सिंध ही पानी की लपेट में आ चुका होगा। कराची से लेकर हैदराबाद, नवाब शाह, सक्खर, जैकबाबाद तक 400 किलोमीटर्स में आने वाली तमाम बड़े शहर कई सौ फुट तक पानी के अंदर होंगे। आबादी के हिसाब से दुनिया का 7वां बड़ा शहर कराची 190 फीट अरेबियन सी के अंदर होगा। जो भी जानी मानी बिल्डिंग्स मौजूद हैं वो सब समंदर के अंदर होगी। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद आज जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट सी पोर्ट गवादर के नाम से पहचाना जाता है, वो तब डीप ओशन की नज़र हो चुका होगा और वहां पर एक छोटा सा एयरलैंड रह जाएगा।